सज्जादगान और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान से मेरी गुजारिश है कि आज हम एक ऐसे सूफ़ी, एक ऐसे संत, एक ऐसे साधु के दरबार के सामने हाजिर हैं कि जिसका हम 457वां उर्स मेला मना रहे हैं। और ये करिश्मा कोई कम नहीं है कि इनकी बॉडी 457 साल से ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। ये कोई कम कमाल नहीं है। तो आप देखिए कि ऐसे सूफी जी मैं क्या खसूसियात, मैं क्या क्वालिटीज, मैं क्या विशेषताएं बयान कर सकता हूँ। मेरी ज़बान तो इस काबिल नहीं है कि मैं उनकी कुछ तारीफ करूँ। मैं बहुत गुनाहगार बंदा आपके सामने हाजिर हूँ। जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज, जो कुछ टूटे फूटे शब्द मेरी ज़बान से निकलें और गलत निकलें, खुदा उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ऐसे बुजुर्ग की विशेषताएं, उनकी क्वालिटीज, उनकी खसूसियात बयान कर सकूं। लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मैं यहाँ माइक पे आऊँ और अपने टूटे फूटे अल्फाज में इन तबर्रुकात की ज़ियारत आप लोगों को कराऊं। पूरे एक साल हम लोग मुंतज़िर रहते हैं, इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो घड़ियाँ आएंगी और कब ये जो इस सूटकेस के अंदर हैं या इस पिटारे के अंदर जो तबर्रुकात हैं, कब हम उनके दर्शन करेंगे, कब हम उनकी ज़ियारत करेंगे। ये तबर्रुकात बहुत सारी दरगाहों में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके घर में भी रखे हुए हैं, जिस दरगाह में भी रखे हुए हैं, और जो इनके मालिक हैं, जो इनके वारिस हैं, वो भी ज़ियारत एक साल में एक ही बार करते हैं। वो भी आम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह एक साल में एक बार ही उनके दर्शन करते हैं, एक बार ही उनकी ज़ियारत करते हैं। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आज हम इस महफिल में मौजूद हैं और इन तबर्रुकात की ज़ियारत करेंगे। 457वां उर्स हम मना रहे हैं और अब इस सूटकेस के अंदर से, इस पिटारे के अंदर से जो तबर्रुकात बाहर आएंगे, आप उनकी ज़ियारत करते रहें और उन्हें देख करके अपने मन की इच्छाएं, अपने मन की दुआएं मांगते रहें। मेरा पूरा यकीन, पूरा विश्वास ये है कि वो हमारी तमाम इच्छाएं, तमाम ख्वाहिशात, तमाम आरज़ुएं पूरी होती हैं। ये आप जो तबर्रुकात अब देखेंगे, ये ऐसा है कि 457 साल ही नहीं हुए, बल्कि उससे भी बहुत पुराने हैं। क्योंकि 457 साल तो हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी को गुजरे हुए हो गए हैं, और उनसे पहले उन्होंने इन तबर्रुकात को पहना होगा, ओढ़ा होगा, और या उस तस्बीह को, उस माला को जपा होगा। और उनके पास भी उनके पीर और मुर्शिद के, उनके पीर के, उनके गुरु के कुछ तबर्रुकात हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जो शेख जलालुद्दीन के पीर थे, जो इनके गुरु थे, इनका मज़ार गंगो शरीफ में वाक़ है। उनका अभी शायद 502वां उर्स अभी मनाया था। तो आप ये देखिए कि ये 502 साल पुराने और उनसे भी पुराने तबर्रुकात यहाँ मौजूद हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तारिक फारूकी साहब को, जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, कि उन्होंने इनको आज तक संभाल के रखा हुआ है। और जब तबर्रुकात बाहर आए और आप उनकी ज़ियारत करें, तो जो लोग दरूद शरीफ जानते हैं
درود شریف پڑھتے رہیں اور اپنی من کی مرادیں مانگتے رہیں، اپنی دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ دیکھیے، اب جو موجودہ سجادہ نشین ہیں جو میرے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، طارق فاروقی صاحب، ان کے والد تنویر فاروقی صاحب جو اس درگاہ کے سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، ان کے پیر حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی، حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی نے ان کو ایک ٹوپی اور ایک خرقہ، یعنی جس کو کرتا کہتے ہیں یا پیراہن کہتے ہیں، وہ ان کا عطا کیا تھا۔ جب ایک آدمی کو کوئی خلافت دی جاتی ہے یا کوئی اتھارٹی لیٹر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبرک بھی دیا جاتا ہے، اور وہ تبرک اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ آگے لوگوں کی تمناؤں کے لیے، آرزوؤں کے لیے، اچھاؤں کے لیے، ان کی مرادوں کے لیے وسیلہ بنے، ان کا ذریعہ بنے۔ اس تبرک کے ذریعے سے آپ اپنی دل کی مرادیں مانگتے رہیں۔ اور ابھی میرے برابر میں بہن جی کھڑی ہوئی ہیں، آپ حضرت میرا بھی جو شیخ جلال الدین کا ہی سلسلہ ہے، شیخ قطب عالم کا ہی سلسلہ ہے، حضرت صابر پاک کلیری کا ہی سلسلہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہی سلسلہ ہے، ان کے یہ گدی نشین یہاں پر میرے برابر میں بہن جی کھڑی ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ قرآن شریف ضلع پٹیالہ قرآن شریف سے آپ آئی ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو کام انہوں نے وہاں شروع کرا رکھے ہیں وہ کام پورے ہوتے رہیں۔ یہ حضرت حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ شریف اور ان کی ٹوپی آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش کی جا رہی ہے، زیارت کرتے رہے اور اپنی دعائیں مانگتے رہیں، درود شریف کا ورد بھی جاری رکھیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا مبارک، اس کی زیارت کر لیجئے، آپ کے سامنے بطور زیارت پیش ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین جن کی بارگاہ کے، جن کے دربار کے سامنے آج ہم موجود ہیں، ان کے پیر کا کرتا آپ کے سامنے بطور زیارت، بطور درشن پیش ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اپنے دل کی مرادیں پوری کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات کو، تمام اچھاؤں کو پورا کرے۔ اب یہ آپ کے سامنے جو تبرک آ رہا ہے، یہ مالا ہے، تسبیح ہے، اور شیخ جلال الدین پیر بابا کی یہ تسبیح، یہ مالا، اس پر نہ جانے کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا گیا ہوگا، نہ جانے کتنی بار اس پہ اللہ اللہ کے نعرے لگے ہوں گے، اور دن رات اس تسبیح کے اوپر نہ جانے کتنی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگے ہوں گے۔ یہ تسبیح آپ کے سامنے بطور زیارت پیش ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہیں۔
اب دیکھیے ایک تبرک جو آخری تبرک ہے وہ آپ کے سامنے حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام پاک یعنی قرآن مجید کی 2 جلدیں 2 والیوم میں ہے، اور یہ آپ کے سامنے بطور دیکھیے کتنی سندر رائٹنگ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ آج تک سیف ہے، اسی طرح سرکشت ہے، اسی طرح محفوظ ہے۔ لگ بھگ 400 سال پرانا نہیں 500 سال پرانا یہ تبرک، یہ قرآن شریف، یہ کلام مجید آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ کتنی خوبصورت کتنی سندر رائٹنگ ہے، اور اس میں اس کا ٹرانسلیشن بھی دیا گیا ہے جو فارسی کے اندر ہے، موٹے موٹے حروف میں، موٹے موٹے شبدوں میں قرآن شریف عربی میں لکھا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن فارسی میں دیا گیا ہے۔ 500 سال لگ بھگ 500 سال پرانا یہ تبرک آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے ایک چیز ہے کلونجی، ویسے تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ اسے کھا لیں تو موت کا تو علاج نہیں ہے، ورنہ ہر بیماری کا علاج کلونجی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کلونجی ڈیلی کھا لیا کریں تو آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، لیکن وہ کلونجی بازار میں ملتی ہے، اور یہ جو کلونجی آپ کو یہاں سے دی جائے گی، اس کلونجی کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ان تبرکات سے مست رہی، پورے سال ٹچ رہی، اور اس میں وہ اثرات وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی ہوں گی جو کوالٹیز آج ان تبرکات کے اندر ہیں۔ یہ جو تبرکات آپ کو دکھائے گئے، اور اس سے بڑی کوالٹی کیا ہوگی کہ 457 سال سے آپ کی باڈی، آپ کا جسد خاکی ایز اٹ از رکھا ہوا ہے، جس کی باڈی کو ذرا سی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ کتنا بڑا ولی ہوگا، کتنا بڑا سادھو ہوگا، کتنا بڑا صوفی ہوگا، اور اس کے کپڑوں سے، اس کے کلام پاک سے، اس کے قرآن مجید سے جو چیز ٹچ ہو جائے اس کے اندر وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کلونجی ہمارے بابا دھوپ شاہ سے آپ لوگ لے کر کے جائیں، اور وہ کلونجی بہت کم کوانٹٹی میں ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کلونجی کو گھر لے جا کر کے بازار سے اور خرید لیں، اور اس کو اس میں مکس کر لیں، اور 5-7 دانے ڈیلی کھا لیا کریں۔ مجھے تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں کا علاج کلونجی کے اندر ہے۔ یہ تمام تبرکات آپ کے سامنے بطور زیارت پیش کیے گئے، آپ بھی دعا مانگیں۔ مدد علی